إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کرنے والے اعمال میں سے 4 کا ذکر کیا تھا کہ یہ 4 کام جو انسان جو بندہ مومن کرتا ہے اسے دنیا میں اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ کی صحبت میسر نہیں بھی آ سکی تو آخرت میں اور جنت میں اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائیں گے۔ آج مزید کچھ ایسے اعمال کا ہم ذکر کرتے ہیں، ان میں سے پہلا عمل جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نہ صرف یہ کہ انسان کو جنت کا وارث بناتے ہیں بلکہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی میسر آئے گی۔ ایک عمل یتیم کی کفالت کرنا بھی ہے کہ جو شخص کسی یتیم کی پرورش کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے، جس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے اور اس کی کفالت کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خوش نصیب انسان کے بارے میں فرماتے ہیں انا کہ میں پیغمبر وکافل الیتیم اور یتیم کی کفالت کرنے والا مومن کا ہاتین اس طرح سے ہوں گے۔ آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا کے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ یتیم کا خیال رکھنا، یتیم کی کفالت کرنا، اس کی پرورش کرنا، ہمارے ہاں یا تو اسے معیوب سمجھا جاتا ہے کہ فلاں یتیم ہے، میرے گھر میں پلے گا، میرے گھر میں بڑا ہوگا تو میرے بچے مجھ سے ناراض ہوں گے، فلاں ہوگا، میری بیوی نہیں مانے گی، میرا فلاں نہیں مانے گا۔ لیکن یتیم کی کفالت کرنے والا خوش نصیب انسان جو دنیا کی تکلیفیں برداشت کر کے جہاں اپنے بچوں کے لیے کماتا ہے، جہاں اپنے بچوں کے لیے محنت کرتا ہے، وہاں کچھ نہ کچھ وہ یتیم کے لیے بھی
کماتا ہے اس پہ بھی خرچ کرتا ہے، تو یہ معمولی انسان نہیں بلکہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت حاصل کرنے والا انسان ہے۔ آئیے اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے، آپ کو بہت سارے ایسے بچے ملیں گے جو یتیم ہیں، جن کے باپ کا سایہ ان کے سر پہ نہیں ہے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کا کوئی پرورش کرنے والا، خیال رکھنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہوں تو پھر ان یتیموں کو سنبھال لیجیے۔ ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے یتیم بچے ہیں جو نہ اچھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، نہ اچھا کھا سکتے ہیں، نہ اچھا پہن سکتے ہیں، نہ ان کے پاس رہنے کے لیے اچھی جگہ ہے، لیکن ہم ان کے پڑوس میں رہتے ہوئے، ہم ان کے رشتہ دار ہوتے ہوئے، ہم ان کے عزیز ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو اچھا کھلاتے بھی ہیں، اچھا پلاتے بھی ہیں، اچھا پہناتے بھی ہیں، رہنے کے لیے اچھی جگہ بھی دیتے ہیں اور اچھے اسکول میں داخل بھی کرواتے ہیں، لیکن وہی یتیم جو کسی کا بھانجا ہے، کسی کا بھتیجا ہے، کسی کا نواسا ہے، کسی کا پوتا ہے، کسی کا عزیز ہے، رشتہ دار ہے، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، تو کیا ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم جنت میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں؟ ہمارے ہاں اگر بہت کسی نے خیال کر لیا یتیم کا تو یہ خیال کر لیا جاتا ہے کہ میں اس کا ولی بن گیا ہوں، اب جہاں اس کے فائدے کی بات ہوگی وہاں تو میں پہنچا ہوا ہوں کہ مجھے بھی فائدہ ہو جائے گا، اور جہاں کبھی اس کی ضرورت ہوگی تو وہاں جی بس کیا کریں جی، یتیم ایسا ہی ہوتا ہے، یہ ہماری بات نہیں مانتا، فلاں نہیں کرتا۔ ہم نے یتیم کے ہاتھ پہ یتیم کے سر پہ وہ شفقت والا ہاتھ کب رکھا ہے جس طرح ہم اپنی اولاد کے سر پہ رکھتے ہیں؟ تو یہ معمولی بات نہیں، انا وکافل الیتیم کہاتین، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ دنیا میں انسان بڑوں کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے، حلال و حرام کی تمیز بھول جاتا ہے کہ مجھے فلاں کا قرب مل جائے، فلاں بڑے آدمی کے قریب ہو جاؤں، اور اس کے قریب ہونے کے لیے دوسروں پہ الزام بھی لگاتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے، چوریاں اور غیبتیں بھی کرتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ جرم کر کے اس کے قریب ہونا چاہتا ہے کہ فلاں ہمارا ایم پی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اس کا قرب چاہیے مجھے، اور کسی دوسرے کو قریب نہیں دیکھنا چاہتا۔ لیکن یہ انسان مومن کہلانے کے باوجود، اپنے آپ کو جنتی بنانے کی کوشش کرنے کے باوجود اس بات کی پرواہ نہیں کر رہا کہ اگر یتیم کی کفالت کروں گا تو مجھے اللہ کے رسول کی رفاقت اور آپ کی صحبت ملے گی، جنت میں آپ کا ساتھ ملے گا۔ اور دوسرا کام جس سے اللہ کے رسول کی رفاقت ملے گی جنت میں، بیٹیوں کی تربیت کرنا، بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ غمگین نہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی بیٹیاں ہوں یا جس کی بہنیں ہوں اور اس سے چھوٹی ہیں وہ اس کی تربیت کرنے والا ہے۔ جس نے بیٹی کی یا بہن کی تربیت کی، 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں زیادہ ہیں، جتنی بھی ہیں اللہ رب العالمین نے جو دے رکھی ہیں، اگر کسی کو بیٹیوں سے نوازا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بہت بڑی نعمت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور جنت کو حاصل کرنے کا ایک سبب اور ذریعہ بھی ہے۔ لوگ بیٹوں کی پرورش تو بڑے اہتمام سے کرتے ہیں کہ کل یہ ہمارے وارث بنیں گے اور ہمارے کام آئیں گے، ہماری کرسی کو سنبھالیں گے، لیکن بیٹیوں کی تربیت میں کوتاہی برتی جاتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر بیٹیاں گھر میں ہیں تو بس ان کو گھر میں ہی رکھا جاتا ہے، ان کی تربیت کا، ان کی تعلیم کا انتظام نہیں کیا جاتا، اور صرف گھر میں رکھ کے زیادہ سے زیادہ ان کی شادی کروا دی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی اچھی تربیت کر دی۔ لیکن جو انسان اپنی بیٹیوں کی تربیت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیٹی اور بہن کی تربیت کرنے والا، ان کی پرورش کرنے والا قیامت والے دن میرے ساتھ ہوگا۔ اور پھر آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا کر جوڑ کر فرمایا کہاتین نے کہ اس طرح سے میرے ساتھ ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں کٹھی ہیں، اس طرح
میں اور بیٹیوں کی تربیت کرنے والا مومن اکٹھے ہوں گے جنت میں۔ آج ہم بھی دیکھیں، ایک وہ جاہلیت کا دور تھا نا، جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کے بیٹیوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اسلام نے آ کے سکھایا کہ تم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، تم نے اپنی بیٹیوں کا خیال کیسے رکھنا ہے، تم نے اپنی بیٹیوں کی تربیت اور ان کی پرورش کیسے کرنی ہے، ان کے حقوق کیا ہیں۔ یہاں تک کہ یہ سکھا دیا کہ اگر بیٹا اور بیٹی ہیں، ایک کو پیار زیادہ دیا جاتا ہے، دوسرے کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو یہ بھی ناانصافی ہے، ظلم ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں ناقابل برداشت ہے۔ لیکن ہم بیٹیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کلمہ پڑھنے کے باوجود کیا ہمارے معاشرے میں طلاقیں اس بنیاد پہ نہیں ہوتی کہ فلاں عورت کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی ہے یا اس کی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، اس بنیاد پہ اس بیچاری کو طلاق نہیں دی جاتی اور اسے گھر سے نہیں نکالا جاتا، اسے تانے نہیں دیے جاتے کہ تمہارے ہاں تو ہوتی بیٹیاں ہیں؟ اور یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ جسے چاہتے ہیں بیٹیاں عطا کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹوں سے نواز دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں بیٹے بھی دیتے ہیں، بیٹیاں بھی دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں باندھ بنا دیتے ہیں، اولاد نہیں دیتے۔ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ لیکن میرے ملک میں ایسے بیسیوں واقعات موجود ہیں کہ جہاں بیوی کو اس وجہ سے طلاق دے دی گئی کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی، اور یہ بیٹی اللہ کے ہاں کتنی عظیم ہے کہ اگر کوئی باپ، کوئی ماں اس بیٹی کی اچھی تربیت کر لیتا ہے، جنت میں بھی داخل ہوگا اور جنت میں نبی کا ساتھ بھی ملے گا۔ اور یہ تو مشرکین ہوا کرتے تھے نا کہ جب انہیں بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی پریشان ہو جایا کرتے، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے اور غمگین ہوتے کہ کیا اس کو زندہ رہنے دیں اور رسوائی کو برداشت کر لیں یا اسے درگور کر دیں، زمین میں دفن کر دیں، اور وہ اس طرح کے کام کر لیا کرتے۔ لیکن اسلام نے آ کے بتایا کہ تمہاری اولاد چاہے بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، تم اس کی پرورش کر کے، تم اس کی اچھی تربیت کر کے بڑے سے بڑی سعادت حاصل کر سکتے ہو۔ اور اس سے بڑی سعادت کیا کہ اس کی اچھی تربیت کر کے نبی کا ساتھ حاصل کر سکتے ہو۔ آج ہم یہ خواہش تو کریں، آج ہمیں یہ خیال تو پیدا ہو، کاش ہم پیغمبر کی زندگی میں ہوتے، آپ کی خدمت کرتے، لیکن وہ کام کیوں نہیں کر رہے ہم کہ جن کاموں کے کرنے کے نتیجے میں جنت میں ہمیں نبی کا ساتھ مل جائے گا۔ تو بیٹیوں کی تربیت کرنا، بیٹیوں کے پیدائش پہ غمگین نہ ہونا بلکہ خوش ہونا، اللہ رب العالمین کی تقسیم پہ راضی ہونا اور ان کی اچھی تربیت کر کے اپنے لیے پیغمبر کا ساتھ حاصل کرنا بہت بڑی سعادت والی بات ہے۔ اور یہ سعادت جس کو مل جائے، جسے نصیب ہو جائے، اللہ رب العالمین جسے چاہیں بیٹیاں عطا کر دیں، یہ اس کے لیے بوجھ نہیں ہے، یہ اس کے لیے جنت میں جانے کی ضامن ہے۔ لوگ تو اس لیے بچوں کی پرورش کرتے ہیں نا، یہ دنیا میں ہمارے کام آئیں گے۔ یہ بیٹیاں دنیا میں بھی بیٹوں سے زیادہ کام آنے والی ہوتی ہیں، ماں باپ کا زیادہ خیال رکھنے والی ہوتی ہیں، ماں باپ کے لیے زیادہ پریشان ہونے والی ہوتی ہیں، اور آخرت میں بھی یہ بیٹیاں جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور اس عظیم خیر کا باعث بن جائیں گی۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی پرورش اس طریقے سے نہ کریں جیسے ہمارے ہاں ہوتی ہے کہ ٹی وی ڈرامے دیکھ کے ان کی تربیت کی جا رہی ہے، کہیں پتہ نہیں کیا کچھ گند بلا ہے۔ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں۔ ان بیٹیوں کی تربیت کرنا یہ بڑا عظیم کام ہے، لیکن اگر بچپن سے ہی ہم بیٹیوں کی تربیت کا خیال نہیں رکھیں گے، جب چھوٹی سی ہوں گی ان کے لباس کا خیال نہیں رکھیں گے، انہیں ادب آداب نہیں سکھائیں گے، انہیں اسلامی طرز معاشت اور طرز معیشت اور طرز زندگی نہیں سکھائیں گے، تو پھر یہ بیٹیاں بڑی ہو کے ہمارے لیے نبی کے ساتھ کا باعث نہیں،
کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انہیں نافرمانی کے راستے پہ لگا دیں، اللہ کی نافرمانی کے راستے پہ چلنے والی، اور ہم ان کی تربیت نہ کر سکیں اور ان کو ضائع کر کے اپنی آخرت کو خراب نہ کر بیٹھیں۔ ان کی تربیت کرنا جہاں بہت عظیم کام ہے، وہاں ان سے بدسلوکی کرنا، بد اخلاقی کرنا اور ان کی تربیت کا خیال نہ رکھنا اور اسلامی طرز عمل نہ سکھانا اور اسلام کی تربیت کے مطابق ان کی تربیت نہ کرنا، پھر آخرت میں بوجھ اور وبال بھی بن سکتا ہے۔ اور تیسرا عمل جس سے اللہ کے رسول کی رفاقت ملتی ہے، اللہ کے رسول کی صحبت ملتی ہے، جنت میں آپ کا ساتھ ملے گا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا، کہ جب آپ کا نام آئے، جب آپ کا ذکر ہو، جب آپ کا تذکرہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ اور ہم وہ مشہور روایت جو عام طور پر رمضان کے مہینے میں بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول منبر پہ تشریف فرما ہوئے، آپ نے آمین آمین اور آمین کہا، اور اس پہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے آج وہ کام کیا ہے جو پہلے نہیں کیا کہ آپ نے صرف آمین آمین کہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل نے بد دعا کی ہے 3 لوگوں کے بارے میں نے اس پہ آمین کہی ہے۔ ایک تو رمضان میں آپ سنتے تھے کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے وہ اللہ کو راضی کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکے، وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اور دوسری چیز فرمایا جس کی زندگی میں اس کے بوڑھے والدین میں سے ایک یا دونوں موجود ہوں، وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ اور تیسرا وہ شخص کہ جس کے سامنے میرے اور آپ کے پیغمبر کا تذکرہ ہو، میرے اور آپ کے پیغمبر کا نام لیا جائے اور آپ پہ درود نہ پڑے، فرمایا کہ وہ بھی ہلاک ہو جائے اور برباد ہو جائے۔ آپ پر درود پڑھنا، اور یہ وہ عظیم عمل ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ، کہ اللہ رب العالمین، اللہ کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اور اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں، اپنے پیغمبر کے تذکرے فرماتے ہیں، اللہ کے فرشتے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی پیغمبر پر درود و سلام پڑھا کرو۔ جو کام اللہ رب العالمین خود کرتے ہیں، جو کام اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایمان والو تم بھی یہ کام کرو، پیغمبر پہ درود پڑھا کرو۔ اور اس درود سے حاصل کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد الی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، قیامت والے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو میرے اوپر کثرت سے درود پڑھنے والا، جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہے وہ قیامت والے دن اتنا ہی میرے قریب ہوگا۔ ہم دیکھیں تو صحیح، روزمرہ کی زندگی میں ہم کتنے کام کرتے ہیں، کتنی باتیں کرتے ہیں، اور ان باتوں میں سے کتنی باتیں ہم جائز کرتے ہیں اور کتنی باتیں ناجائز کرتے ہیں، کتنی ہم غیبتیں کرتے ہیں، کتنے ہم جھوٹ بولتے ہیں، کتنے ہم گالیاں دیتے ہیں اور کتنی ہم فضول باتیں کر جاتے ہیں۔ لیکن اسی زبان سے اگر پیغمبر کے اوپر درود پڑھیں گے تو اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ، جو بندہ میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، اللہ رب العالمین اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس کے 10 درجات بلند فرماتے ہیں اور اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے والا، اور یہ کم از کم ہے، کم از کم اس کے اوپر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں بھی نازل کرتے ہیں، 10 گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں، اور اس کے 10 درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ اور جو دن بھر بکثرت درود پڑھتا رہے گا، آپ اندازہ کیجئے کہ وہ اللہ کے رسول کے کتنا قریب ہو جائے۔ لیکن ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، کہیں بیٹھے ہیں،
کوئی نہ کوئی فضول تبصرہ، کوئی نہ کوئی فضول بات، کسی تیسرے کے بارے میں ہم بات لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کی غیبتیں کرتے ہیں، اس کے تذکرے کرتے ہیں، اس پہ ہنسی مذاق کرتے ہیں، اور اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اگر ہم رب کا ذکر کریں گے، اگر ہم پیغمبر پہ درود پڑھیں گے، اور پیغمبر پہ درود پڑھنا میں کہا کرتا ہوں کہ اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے اور پیغمبر پہ درود بھی ہے، کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، سب سے پہلے اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، ہم رب کو بھی یاد کر رہے ہوتے ہیں، اور اس رب سے اپنے پیغمبر کے لیے رحمتیں بھی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو بندہ دنیا میں کثرت سے درود پڑھتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی زندگی میں معمول بنا لیتا ہے، اگر ہم اپنی زبان پہ اپنے محبوب کا تذکرہ لائیں گے نا، یہ سارے غم، یہ پریشانیاں، یہ دکھ، یہ تکلیفیں درود کی وجہ سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کی تعلیم دی کہ تم نے جب دعا کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، تو میرے اوپر پہلے درود پڑھنا ہے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہے، پھر اس کے بعد درود و سلام ہے، تم نے درود پڑھنا ہے۔ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول، اگر میں دعا کی بجائے درود ہی پڑھتا رہوں، میں درود ہی پڑھتا رہوں آپ کے اوپر، میں نے جو چیز رب سے مانگنی ہے، وہ مانگنے والی چیز کی بجائے، رب سے مانگنے کے بجائے میں آپ کے لیے رب سے رحمتیں ہی مانگتا رہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود ہی پڑھتا رہوں، تو آپ نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر ذنبک، اگر تم ایسا کر لو کہ اپنی دعا کا سارا حصہ ہی درود کو دے لو اور درود ہی پڑھتے رہو، تو فرمایا پھر تو تمہارے سارے غم دور ہو جائیں گی، ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، اور تمہاری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ اتنا عظیم کام ہے، لیکن ہم غافل رہتے ہیں۔ ہم چونکہ دوسروں کو کہنے والے ہیں، میرے لیے دعا کر دینا، حاجی صاحب میرے لیے دعا کر دینا، قاری صاحب میرے لیے دعا کر دینا، مولوی صاحب دعا کر دینا، ہم نے اپنے لیے کبھی دعا بھی اللہ سے اخلاص کے ساتھ نہیں مانگی، اور ہم یہی ہر ایک سے کہتے ہیں بس جی ہمارے لیے، کوئی عمرے پہ جا رہا ہے تو ہم اس کے پاس بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں کہ میرے لیے دعا ضرور کرنا وہاں پہ، کوئی حج پہ جا رہا ہے تو میرے لیے دعا ضرور کرنا، کوئی مسجد میں جا رہا ہے تو میرے لیے دعا کرنا، لیکن ہم بھول گئے کہ میں اپنے لیے کب دعا کروں گا، میں اپنے لیے کب رب سے مانگوں گا، اور پھر اس مانگنے میں اگر میں اپنے پیغمبر پہ درود ہی پڑھتا رہا، دعا کے لیے بیٹھا ہوں، آدھا گھنٹہ دعا کی ہے اور درود ہی پڑھا ہے، میری جو خواہشیں تھی، جو چیزیں تھی رب سے مانگنے والی، وہ دل میں ہی رہ گئی، زبان پہ پیغمبر کا ہی تذکرہ آیا ہے، اور رب سے رحمتیں پیغمبر کے لیے ہی مانگی ہیں، تو پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذن تکفی ہمک ویغفر ذنبک، تمہارے سارے غم، فکریں، تکلیفیں دور ہو جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کتنے گناہ ہم دن بھر کرتے ہیں، یہ سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے پیغمبر کے تذکرے اور آپ پر درود سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں۔ لیکن ہم تو وہاں پہ درود پڑھنے کے قائل ہوتے ہیں جہاں کوئی نہ کوئی اختلاف ہو، وہاں ہم نے بڑی اونچی اور بلند آواز سے پڑھنا ہوتا ہے، لیکن جہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ ہر وقت آپ اللہ کے پیغمبر کا تذکرہ کریں، درود پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں، وہاں ہم نے کبھی خیال نہیں کیا۔ زیادہ سے زیادہ ہمارے ہاتھ میں تسبیح بھی ہونا تو ہم باتیں دنیا کی کر رہے ہوتے ہیں اور تسبیح کے دانے گرا رہے ہوتے ہیں، گویا کہ سب سے بڑے ولی امی ہیں، لیکن زبان سے کیا، کہیں غیبت ہو رہی ہے اور تسبیح گرتی جا رہی ہے، تسبیح کے دانے گرا رہے ہیں، کہیں جھوٹ بول رہے ہیں اور ساتھ تسبیح پکڑی ہوئی ہے، کہیں کیا کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں آپ کے پاس کچھ نہیں ہے گننے کے لیے، نہ آپ انگلیوں پہ گن رہے ہیں، نہ آپ کے پاس تسبیح ہے، نہ کوئی ڈیجیٹل تسبیح ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس آپ کثرت سے جب موقع ملتا ہے اپنے پیغمبر پہ درود پڑھتے ہیں۔ وہ رب جانتا ہے کہ میرے بندے نے کتنی بار پڑھا ہے اور کس اخلاص کے ساتھ پڑھا ہے۔ ایک بندہ اخلاص کے ساتھ پڑھنے والا ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ پڑھے اور رب کو راضی کر لے، اور ایک بندہ اخلاص کے بغیر 1000 دفعہ بھی پڑھ لے، صرف زبان ہی جاری ہے نا، اخلاص نہیں ہے تو 1000 دفعہ کبھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اخلاص کے ساتھ ہمیں کثرت سے اللہ کے رسول کے اوپر درود پڑھنا چاہیے، اور اس کے جہاں دنیا میں اور آخرت میں بہت سارے فائدے ہوں گے، وہاں ایک عظیم ترین فائدہ یہ ہے کہ
کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ کی صحبت اور جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے گا، اور اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور چوتھا عمل تقوی اختیار کرنا، انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہونا، کہ انسان کا دل اللہ کے خوف سے اور اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، جب کسی نیکی کو چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ کی محبت اس کے دل میں اتنی زیادہ ہے کہ یہ اس نیکی کو چھوڑ نہیں سکتا، اللہ کے اس قرب کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ متقی انسان ہے۔ جتنا زیادہ تقوی ہوگا اسی قدر انسان جنت میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کی طرف اللہ کے رسول انہیں بھیج رہے تھے، وہاں دعوت و تبلیغ کے لیے، دین سکھانے کے لیے بھیج رہے تھے، تو آپ نے فرمایا ان اہل بیتی ہؤلاء یظنون انہم اولی الناس بی، کہ میرے اہل بیت یعنی رشتہ دار ظاہر ہے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ دنیا میں جب ہم رشتہ دار ہیں تو آخرت میں بھی ساتھ ہوں گے، کہ یہ میرے رشتہ دار یہ سمجھتے ہیں کہ یہی میرے ساتھ ہوں گے۔ لیکن یاد رکھو ان اولیاء یوم القیامت المتقون من کانوا وحیث کانوا۔ معاذ یمن جا رہے ہو، بہت دور جا رہے ہو، لیکن یاد رکھنا قیامت والے دن میرے قریب وہ انسان ہوں گے جو متقی ہوں گے، جن کے دل میں تقوی ہے، وہ جہاں کے رہنے والے ہوں، وہ جو بھی ہوں وہ میرے قریب ہوں گے، میرے رشتہ دار نہیں بھی، خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میرے قریب ہوں گے تقوی کی بنیاد پہ۔ تو ان اولیائی المتقون، فرمایا کہ متقی لوگ میرے دوست ہوں گے، میرے قریب ہوں گے، میرے ساتھی ہوں گے۔ اب ہمارے اندر جتنا تقوی ہوگا، جتنا اللہ کا خوف ہوگا، جتنے ہم حرام کاموں سے بچنے والے اور فرائض کا اہتمام کرنے والے ہوں گے، اسی قدر جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے، اور اللہ کا قرب بھی اسی سے ملتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے زیادہ میرے قریب متقی لوگ ہیں۔ اب ہمارے اندر کتنا تقوی ہے ہر بندہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے۔ آپ مجھے دیکھ کے نہیں اندازہ لگا سکتے کہ کچھ تقوی ہے بھی یا نہیں ہے، میں آپ کو دیکھ کے نہیں اندازہ لگا سکتا کہ آپ کے اندر کتنا تقوی ہے، لیکن وہ رب جانتا ہے کہ کس بندے کے دل میں کتنا رب کا خوف اور رب کی محبت ہے، کتنا وہ گناہوں سے بچنے والا اور نیکی کا اہتمام کرنے والا ہے۔ وہ نیکی کرتا ہے تو کس غرض سے کرتا ہے، کس مقصد سے کرتا ہے، وہ گناہ سے بچتا ہے تو کس بنیاد پہ بچتا ہے۔ تو متقی انسان یہ بھی جنت میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں گے۔ اور پانچواں سبب اللہ کے رسول کی رفاقت کو حاصل کرنے کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگی جائیں کہ اللہ ہمیں پیغمبر کا ساتھ عطا فرما۔ اور یہ کتنی بڑی سعادت والی بات ہے، اور کتنا سمجھدار ہے وہ انسان جو رب سے صرف جنت نہیں مانگتا بلکہ رب سے پیغمبر کا ساتھ مانگتا ہے۔ تو جب ہم رب سے جنت مانگیں تو رب سے یہ سوال بھی تو کر سکتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں جنت میں اپنے پیغمبر کا ساتھ عطا فرما۔ دنیا میں ہماری بڑی خواہش تھی لیکن ہم حاصل نہیں کر سکے۔ ہم اس دور میں آئے ہیں کہ جب اللہ کے پیغمبر اس دنیا میں نہیں، لیکن آپ کی باتیں موجود ہیں، آپ کی تعلیمات موجود ہیں۔ اگر ہم آپ کی باتوں پہ عمل کریں گے، آپ کی تعلیمات پہ عمل کریں گے تو جنت میں آپ کا ساتھ ملے گا۔ اور اگر ہم نے آپ کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، آپ کی باتوں، آپ کے طریقوں کو چھوڑ دیا، پھر جنت میں ساتھ تو دور کی بات ہے، پھر تو داخلہ بھی ممکن نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی۔ میرے اور آپ کے بارے میں آپ نے اپنی امت کے بارے میں کہا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، مگر وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو جنت میں جانے سے خود انکار کر دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اور تعجب بھی ہوا انہیں، من ابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول انکار کون کرے گا؟ جنت میں داخل ہونے سے کون انکار کرے گا؟
آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کر لی، میری تعلیمات کو لے لیا، میرے راستے پہ چلا، میری سنتوں کو اپنا لیا، میرے نقش قدم پہ چلتا رہا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ تو جو بندہ رب سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، تعلیمات پہ عمل بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رب سے سوال کرتا ہے کہ اللہم انا نسألک مرافقت نبیک فی الجنہ، اللہم انا نسألک مرافقت نبیک فی الجنہ، اللہ ہم بھی تجھ سے جنت میں تیرے پیغمبر کا ساتھ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں بھی پیغمبر کا ساتھ عطا فرما، اللہ ہمیں جنت میں اپنے پیغمبر کا رفیق بنا دے، اللہ ہمیں بھی جنت میں اپنے پیغمبر کی رفاقت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك في الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم أجرنا من فتنة القبر وعذاب النار، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم إنا نسألك عيشة تقية وميتة سوية ومردا غير ضار، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔